ایک علاقہ تھا، وہاں کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے نا اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور سال کے بعد اس بادشاہ کو زنجیریں ڈال کے جنگل میں درندوں کے سامنے پھینک آتے تھے، اور صبح سورج نکلنے کے بعد دریا کے کنارے جو پہلا بندہ ان کو نظر آتا تھا اس کو وہ اگلے سال کے لیے نیا بادشاہ بناتے تھے۔ اور جب وہ اس کو بادشاہ بناتے تھے تو ساتھ یہ بتاتے تھے کہ سال کے بعد تیرے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے۔ اب لوگ بادشاہ بنتے رہے، تخت پر بیٹھے اسی میں مدہوش رہے۔ سال بعد جب بستی کے لوگ زنجیریں لے کے آتے تھے تو بادشاہ چیخو پکار کرتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے سال کا پتہ نہیں چلا۔ اب دستور کے مطابق یہ کام چل رہا تھا کہ 1 سال ایسا آیا کہ انہوں نے بادشاہ کو زنجیریں ڈالی اور جنگل میں درندوں کے سامنے پھینکا، تو جب صبح سورج نکلنے کے بعد وہ دریا کے کنارے آئے تو جو پہلا بندہ ان کو دریا کے کنارے ملا وہ ایک تاجر تھا جو تجارت کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ اب بستی والوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں ایک تاجر ہوں، صرف تجارت کرنے کی غرض سے یہاں پہ آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ مجھے بادشاہ بننے کا شوق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نظام چلانا بھی نہیں آتا، تو لہٰذا مجھے معاف کرو، میں نے بادشاہ نہیں بننا۔ بستی والے کہنے لگے اگر تم بادشاہ نہیں بنو گے تو ہم زبردستی بنائیں گے، لیکن ایک بات اور سن لو کہ سال کے بعد ہم زنجیریں ڈال کے تمہیں درندوں کے سامنے پھینکیں گے۔ تو وہ تاجر کہنے لگا یار تم بڑے عجیب لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، ایک تو بنا زبردستی رہے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سال کے بعد مجھے درندوں کے سامنے پھینکو گے، میں تو بالکل بادشاہ نہیں بنتا۔ تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ تو بادشاہ بنتا ہے ورنہ تیری جان جائے گی، بادشاہ تمہیں بننا پڑے گا۔ کئی دہائیوں سے ہمارا یہ دستور چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو پہلا بندہ سورج نکلنے کے بعد دریا کے کنارے آتا ہے وہ ہمارا نیا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو تاجر تھا وہ دنا عقل مند بندہ تھا، وہ کہنے لگا اگر میں بادشاہ بنوں تو میری ایک شرط ہے۔ بستی والوں نے کہا کیا شرط ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سارا سال جو میں کہوں گا وہی کرو گے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ، جو تو نے کہنا وہی ہونا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اب بستی والوں نے اس کو لیا، شاہی لباس پہنایا، اس کو شاہی تخت دیا۔ اب وہ تاجر جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ ایک فوج بلائی، اور کہنے لگا دریا کے پار جو جنگل ہے نا اس جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں سارے قتل کر دو۔ بادشاہ تھا، اس کا حکم مانا گیا، فوج گئی، سارے درندے قتل کر دیے۔ اس نے ایک اور فوج تیار کی اور کہا جنگل میں جاؤ، جتنے درخت لگے ہوئے ہیں سارے کاٹ دو۔ بادشاہ تھا، اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، فوج گئی، جا کے سارے درخت کاٹ دیے۔ اس نے تیسری فوج تیار کی اور کہا کہ اس جگہ پر جا کر اب ایک خوبصورت محل تیار کرو۔ محل تیار ہونا شروع ہو گیا، درندے مر گئے، درخت کٹ گئے، محل تیار ہوا، تو سال مکمل ہو گیا۔ اب بستی کے لوگ زنجیریں لے کے بادشاہ کو جکڑنے کے لیے آئے، تو بادشاہ ان سے کہنے لگا مجھے زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ تو بستی کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہر بادشاہ تو چیخو پکار کرتا تھا کہ مجھے وہاں پر نہ لے کے جاؤ، یہ پہلا واحد بادشاہ ہے جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ تو بادشاہ بستی والوں سے کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بادشاہ آئے تھے نا وہ یہاں پہ رہ کے یہیں کا سوچتے رہے، اور میں یہاں پہ رہ کے یہاں کا نہیں سوچا، بلکہ جس گھر میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا میں نے اس کا سوچا، اس لیے مجھے آج وہاں جاتے ہوئے خدشہ نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی گناہ گار کا جنازہ چلتا ہے تو اس کی روح چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ قدم آہستہ آہستہ اٹھاؤ، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور جب کسی مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو مومن کی روح کہتی ہے ذرا اور تیز چلو، قبر میں جا کے حضور سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ تو انسان یہاں رہ کر بعض اوقات یہیں پہ گھر بناتا ہے، اور کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو رہتے تو یہیں پہ ہیں لیکن ان کی توجہ اس گھر کی طرف ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے۔
اس کی میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ایک بندہ پاکستان سے سعودیہ، دبئی، امریکہ کہیں بھی بزنس کرتا ہے، اب وہ رہتا وہیں پہ ہے، کاروبار کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے باہر کے ملک جاتا ہے، وہ رہتا وہیں پہ ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا سب کچھ اس کا وہیں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں پیسہ کما کے گھر وہاں نہیں بناتا، وہ پیسہ کما کما کے پاکستان بھیجتا ہے اور اپنے پیچھے والوں کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر ایک گھر اچھا تعمیر کر لو۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ جب تیرا رہنا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، تو تم پیسہ کما کے گھر پاکستان میں کیوں بنا رہے ہو؟ تو وہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ باؤ جی میں کہڑا ساری زندگی سعودیہ رہنا ہے، میں کہڑا ساری زندگی دبئی رہنا، آخر میں جانا تے اپنے کہاں رہنا۔ تو عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اس جگہ گھر تعمیر کرے جہاں پہ اس نے جانا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 4200 سے 4300 4300 مذاہب موجود ہیں، مذہب موجود ہیں 4300۔ دنیا کے ہر مذہب کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں دنیا کے کسی مذہب کا اختلاف نہیں ہے، مسلک تو بات ہی چھوٹی ہے، اس چیز میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس چیز کا نام موت ہے۔ موت ایک واحد ایسی چیز ہے جس میں دنیا کا کوئی مذہب بھی اختلاف نہیں کرتا، اور دنیا کے تمام تر مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انسان نے ایک دن دنیا چھوڑ جانا ہے۔ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن مرنے کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ آپ نے 1 مہینے کے لیے کہیں پہ جانا ہو تو سامان 1 مہینے کا ساتھ، 1 ہفتے کے لیے جانا ہو تو 1 ہفتے کا، سال کے لیے کہیں جانا ہو تو ٹیچی بڑھ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں قبر میں کتنے عرصے تک ہم نے رہنا ہے۔ وہ سفر جو ہم نے کرنا ہے اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ آخری بات کر کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ انسان کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اس قابل سمجھتا ہو کہ وہ آگے بچ جائے گا، اس کو اپنے اعمال پہ، اپنے نامہ اعمال پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ قبر اور حشر میں سرخرو ہو جائے گا۔ پہلی صورت تو یہ ہے۔ اور اگر اس کو اپنے نامہ اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار جو کچھ میں نے کیا ہوا ہے اگلی منزل بڑی مشکل ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیک بنا جائے، اپنی اولاد کو دین دے جائے۔ اگر وہ خود نیک عمل نہیں کر سکا تو کم از کم اس کے پیچھے اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے گی نا، تب اس کے باپ کی قبر میں آسانی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک جنتی بندے کا نا اچانک جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا، تو وہ سوال کرے گا مالک میں نے تو نیکی کی کوئی نہیں ہے، تو یہ اچانک مجھے ایک درجہ اوپر والا کیوں دے دیا گیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا مانگی، رب نے تیرا ایک درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار لوگ ایسے ہم نے دیکھیں کہ آگے باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، سگا بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے لیکن اس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ ایک بات کو یاد کریں، بیٹے کے بہتے ہوئے آنسو آپ کی بخشش نہیں ہے۔ باپ کی جدائی میں بیٹا سسک سسک کے رو رہا ہے، زاروں قطار آنسو بہا رہا ہے، تو اس کے بہتے ہوئے آنسو آپ کی بخشش نہیں ہے اگر اس کو آپ کے لیے دعا مانگنے نصیب نہیں ہے۔ اب ایک بچہ رو رہا ہے لیکن اس کو جنازہ پڑھنے نہیں آتا، دعا مانگنی نہیں آتی، تو اس کے آنسو آپ کی بخشش نہیں ہے۔ آپ کی بخشش یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے قرآن پڑھنے کے قابل ہو۔ اصل میں ہم سنی لوگ ہیں لیکن ہمیں تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ نہ مرنے والوں کے لیے نہ صرف دیگوں کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیگ پکا لیں گے تو مرنے والا بخشا گیا، اور سگا بیٹا نہ وہ نماز پڑھے نہ وہ قرآن پڑھے تو مرنے والے نے کیا کمایا؟ آپ مرنے والے کے نام کی 2 دیگیں پکا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں مرنے والے کا سگا بیٹا قرآن کا ایک رکوع پڑھے، تو سوچیں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ تو ہم لوگ جو ہیں اس بات پر یا تو ہمیں اپنے نامہ اعمال پہ مکمل بھروسہ ہو گیا کہ ہم نے بخشے جانا ہے، اور اگر میرا عمل اس قابل نہیں ہے تو مجھے پھر کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا
کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں آنی چاہیے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، میرے نبی نے فرمایا جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت سے آ کر اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ جو لوگ مدفون ہیں ہمارے پاس، شاہ صاحب ہیں، میاں صاحب کے بھائی ہیں، اذان ہوتی ہے 5 وقت، 5 منٹ کے لیے نماز ہوئی، اس کے بعد مسجد بند۔ اب آپ تصور کریں جب بچے روزانہ یہاں 6 گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، ان کی آوازیں جب قبر تک جائیں گی تو بتائیں ان کو سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصل میں آج آپ کو دل کی کھلی بات بتاؤں، میری خواہش یہ ہے کہ جو بندہ اس قبرستان میں آئے، اللہ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے، اللہ اس کو عزت والی زندگی دے۔ لیکن میں نے بتایا دنیا کے ہر مذہب میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی زندگی لکھی گئی ہے 80 سال، اب وہ اس وقت عمر کے 50 یا 60 سال کے حصے میں پہنچ گیا تو وہ بڑا نہیں ہو رہا، وہ 80 سال کے قریب جا رہا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن وہ 80 سال کا تھا، جب اس نے 50 سال گزار لیے ہیں تو باقی وہ 30 سال کا بچہ رہ گیا۔ وہ اس دن بڑا تھا جس دن وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، اس دن اس کی عمر 80 سال کی، لیکن جیسے جیسے وہ زندگی کی بہاریں دیکھتا جا رہا ہے وہ بڑا نہیں ہو رہا، وہ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے۔ تو اصل میں میری خواہش یہ ہے کہ جہاں پر جو بھی ہے اس کی وجہ میں کھل کے بتاتا ہوں۔ جتنا ماشاءاللہ یہ حال بھرا وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے، جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے حیات ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، لیکن آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آپ ہفتے بعد بھی اپنے والد کی قبر پہ جاتے ہیں؟ مہینے بعد بھی کبھی وقت ملتا جا کے سپارہ پڑھ لو؟ اور اگر نہیں لگتا نا تو بتاؤ اس سے بڑا ثواب اور کیا ہوگا کہ بندے نے جہاں پر آنا ہے وہ اپنے آنے سے پہلے وہاں قرآن کا اہتمام کر لے، کہ میرے پیچھے کوئی آئے یا نہ آئے، وہاں پر ایک مدرسہ چلتا ہو اور سارا دن جب بچے قرآن پڑھتے ہوں گے، بتاؤ قبر کے نیچے والے کتنے سکون میں ہوں گے یار۔ تو آپ نے یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اصل میں نا ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا اس کا المیہ بلا کیا ہے، باپ نا ساری زندگی بچوں کے لیے کماتا ہے، عالی شان گھر، عالی شان گاڑی، اچھا بزنس، لیکن جب اس باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، جوان 5-6 بچے ہوتے ہیں اس کے، تو وہ بچے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ جس بندے کو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ نہ لگائیں، یقین کرو اس سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا۔ اس نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1000 روپیہ اجرت دے کے نا مردے کو نہلوایا جاتا ہے۔ ابو کا موبائل ابو کی نشانی ہے، گاڑی پاپا کی نشانی ہے، چیک بک پاپا کی نشانی ہے، لیکن پاپا کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں نا اولاد اس کو ہاتھ نہیں لگاتی، وہ ابو کی نشانی نہیں بنتی۔ سگے باپ کے کفن سے بچا ہوا کپڑا ابو کی نشانی نہیں بنتی۔ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں نا، جس صابن سے مردے کو، یعنی مردے سے مراد کیوں نا سگا باپ، جس صابن سے سگے باپ کو غسل دیا جاتا ہے نا، بچے غسل کے بعد وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ تو اس واسطے آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ نیک اولاد، یا جس کو آپ نے علم سکھا دیا، جب وہ علم بیان کرے گا اس پر عمل کرے گا، آپ کی قبر روشن ہوتی رہے گی۔ آپ فیصلہ کرو یار، آپ مہینے بعد اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، آپ کے پاس کس نے آنا ہے؟ اس کا بہترین ذریعہ ہے آپ اپنی نسل میں سے ایک بچہ دین کے لیے دے دیں۔ اب مثال کے طور پہ جس نے مجھے دین پہ لگایا، میں اس وقت اس کی قبر پہ تو نہیں کھڑا، لیکن میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، تو اس کی قبر میں رحمت جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے مجھے اس لائن میں لگایا تھا کہ تو نے دین پڑھنا ہے۔ آج وہ قبر کے اندر ہے، لیکن دین میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور روشنی اس کی قبر میں وہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اس واسطے آپ سے جو گزارش ہے، ہم نے جو ٹائم رکھا ہے وہ صبح 5:30 سے لے کے 10 بجے تک کا ٹائم ہے حفظ القرآن کے لیے۔
جو ناظرہ کے بچے ہیں وہ 5:30 آئیں گے اور 6:30 چلے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اسکول جا سکیں۔ اب جو لوگ بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں ان کو ایک سوچ آتی ہے کہ بچوں کے اسکول کا کیا بنے گا۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، آپ 10:30 تک بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اس کے بعد بچوں کو 4 گھنٹے سونے دیں، 2-3 بجے ان کو اٹھا کے اکیڈمی یا ٹیوشن بھیج دیں، وہ اپنے اسکول کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں 2 پڑھائیاں اکٹھی نہیں ہوتی، نہایت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اس میں آسانی نظر آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں صبح پھر اپنے بچے بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے؟ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تو کہہ دیں، باقی اللہ ہی خیر کرے گا۔ جو بچے جن کے چھوٹے ہیں وہ ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجیں، ماشاءاللہ حفظ کرنا ہے اس نے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا ہوئے۔ مجھے ابھی آتے وقت بتایا تھا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب اب تک 4 بچوں نے حفظ میں داخلہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ، میں آپ کو آخری مثال دے کے نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کریں گے، مثال توجہ سے سنیں۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے والد یا والدہ کے لیے کھانا پکا کے بانٹتا ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، لیکن تب تک ملتا ہے جب تک وہ کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانا کھانے والے کو وہ کھانا ہضم ہو جائے گا تو ثواب ختم، کیونکہ جب چیز باقی نہیں ہوتی تو اس کا نفع بھی باقی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مسجد ہے، یہ قیامت تک مسجد ہے، اس کا ثواب بھی قیامت تک ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے لیے کوئی ثواب مسلسل چلے تو اس کا ایک طریقہ کار میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 15-20 ہزار کی دیگ جو پکانی ہے، آپ 1000 روپے کا قرآن پاک لیں، 1000 روپے کا، آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ تشریف لائیں، میں یہاں کی بات نہیں کہا، چندہ نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والوں کو چلانے والوں کو سلامت رکھے، نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن پاک لیا 1000 روپے کا، آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں گئے اور آپ نے وہاں سے ایک بچہ لیا جو حفظ کر رہا ہے، آپ نے اس بچے سے کہا بیٹا آپ نے حفظ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس قرآن پاک سے حفظ کر لو۔ آپ مجھے بتائیں وہ قرآن پاک آپ نے دیا تھا اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے، اب بچے نے پورا قرآن اس قرآن سے پڑھا تو سارا ثواب کس کی قبر میں گیا؟ اچھا وہ ساری زندگی جب جب قرآن پڑھے گا یا سنائے گا ثواب کس کو ہوگا؟ جس نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے، اس کو بھی ثواب، جس نے دیا اس کا اپنا بھی ثواب ہے۔ اور یہ دین کتنا خوبصورت ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے اور وہ یہ کہے کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مومن چلے گئے میں سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو فرمایا کہ اگر وہ 1 ارب انسان ہے تو اس کو 1 ارب مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور 1 ارب مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب اس کے اپنے نامہ اعمال میں بھی آئے گا۔ جتنا ثواب وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے اتنا اس کے اپنے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے۔ تو جو بچے پہلے آتے تھے بٹھوں سے آتے تھے، جو بٹھے کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مزدور طبقہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سے میں مؤدبانہ ادب سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ شوق دلانے کے لیے نبی پاک کی حدیث سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا جو والد اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، جب اس کا بیٹا ناظرہ قرآن مکمل کرتا ہے اللہ اس کے والد کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے، اور حفظ کرے تو فرمایا کہ اللہ اس کو قیامت والے دن ایسا تاج عطا فرمائے گا اس کے والدین کو، حافظ کے والدین کو، کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ تو آپ نے اپنی آخرت کے لیے اپنے بچوں کو دین کے لیے بھیجنا ہے۔ صبح انشاءاللہ کل انشاءاللہ صبح 5:30 بجے آپ کی کلاس اسی مسجد میں اسی جگہ پہ لگے گی۔ ابھی میاں صاحب نے اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ ہم تعمیر کریں گے، جب تک تعمیر نہیں ہوتی تب تک ہم اس مسجد میں اسی حال میں کلاسیں لگیں گی۔ صبح 5:30 بجے پہلی کلاس ہوگی انشاءاللہ جامعہ قلب زہرا، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچے جو حفظ کریں گے ان کو بورڈ کی ڈگری دینا میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادارہ جو ہے یہ بورڈ سے رجسٹرڈ ہے، بچوں کے پیپر بھی ہوں گے، اس میں ڈگری بھی ملے گی انشاءاللہ۔ زندگی نے وفا کی تو ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ یہاں پہ عالم دین کی کلاس بھی لگے گی بورڈ کے سارے معاملات میرے ذمہ ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرے گا قرآن میری طرف سے ہوگا، جو بھی بچہ حفظ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ آپ نے استقامت میں رہنا ہے، آپ بچوں کو ناظرے کے لیے بھیجیں، آپ ناظرے کے لیے بھیج دیں، حفظ کا ذہن ہم خود ہی بنا لیں گے اس کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین پہ استقامت دے۔ انشاءاللہ بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، آپ سب احباب دعا میں بھی شامل ہوں، اور آپ کے لیے تبرک کا انتظام ہے تو تبرک بھی لے کے جائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔